کبھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے. کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے, کبھی کسی کو خریدتا ہے. دیکھیں, میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو دو چور, یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے, میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے, یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے, اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے, میں نے تو مغرب دیکھا ہے, میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے, نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے, سب کچھ میرے پاس تھا. نہ مجھے کوئی شہرت, نہ پیسہ, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور سنیں ذرا, تو دو وجہ سے آیا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا, اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو, ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا, وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست. تو ان دو وجہ سے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا, یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی, رول آف لا. اور اس کا مطلب, پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی, صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے, امر بالمعروف, تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے, کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو, برائی کو دباتے ہو. یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی, اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی. اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے, کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا, اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے. یہ ضروری, اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان, ہم آج خوشحال ہوتے, اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے. لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں.